ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں ایک اسٹوری فار فاف۔ یہ کہانی ہے دو بہنوں کی جو ایک ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئیں، ایک ہی سہن میں کھیلی بڑیں، ایک ہی بستر پر سوئیں اور ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی ادھورا محسوس کرتی تھیں۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کچی گلیاں تھیں اور سادہ سے لوگ، وہاں ایک گھر تھا جس میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام عالیہ تھا اور چھوٹی بہن کا نام صبا۔ عالیہ سنجیدہ مزاج تھی، کم بولتی، زیادہ سوچتی۔ صبا چنچل تھی، ہنستی مسکراتی اور ہر بات میں اپنی بہن کو شامل رکھتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر دنیا میں کہیں سچی محبت دیکھنی ہو تو ان دونوں بہنوں کو دیکھ لو۔ ایک بیمار ہوتی تو دوسری رات بھر جاگتی، ایک روتی تو دوسری کا دل کانپ اٹھتا۔ ان کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، اللہ کرے میری بیٹیاں ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے کا سہارا بنی رہیں، لیکن قسمت ہمیشہ انسان کی دعاؤں کے مطابق نہیں چلتی۔ وقت گزرتا گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، ذمہ داریاں عالیہ کے کندھوں پر آ گئیں۔ وہ دن رات محنت کرنے لگی تاکہ صبا کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ صبا پڑھائی میں تیز تھی، عالیہ نے اپنی خواہشیں قربان کر کے اسے آگے بڑھایا۔ لوگ صبا کی تعریف کرتے اور عالیہ مسکرا کر خاموش رہتی۔ یہیں سے وہ پہلا کانٹا دل میں چبھا جس نے بعد میں نفرت کا درخت بننا تھا۔ صبا کو لگنے لگا کہ وہ سب کچھ اپنی محنت سے پا رہی ہے اور عالیہ کو لگنے لگا کہ اس کی قربانیوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر ایک دن رشتے آنے لگے صبا کے لیے، اچھے گھر، اچھے خاندان اور دولت والے لوگ۔ عالیہ کے لیے خاموشی۔ ماں نے کہا، پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوگی۔ صبا کے دل میں جلن نے جنم لیا، وہ سوچنے لگی کہ اس کی خوشی کو قربان کیا جا رہا ہے۔ ادھر عالیہ یہ سب سن کر بھی صبا کے لیے دعا ہی کرتی رہی۔ پھر وہ دن آیا جب ایک امیر گھرانے کا رشتہ صبا کے لیے آیا۔ ماں خوش تھی لیکن عالیہ خاموش۔ عالیہ نے کہا، ماں صبا کی شادی کر دو، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ بات صبا کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اسے لگا کہ عالیہ احسان جتا رہی ہے۔ شادی ہو گئی، صبا رخصت ہو گئی، لیکن رخصتی کے ساتھ بہنوں کے دلوں میں دراڑ آ گئی۔ سسرال میں صبا کو عالیہ کے خلاف بھڑکایا گیا، کہا گیا وہ تم سے حسد کرتی ہے، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ صبا نے ان باتوں پر یقین کر لیا۔ ادھر عالیہ ماں کی تیمارداری میں لگی رہی، تنہا، خاموش اور ٹوٹی ہوئی۔ پھر ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیداد کا مسئلہ اٹھا، صبا نے حق مانگا۔ عالیہ نے کہا، جو تیرا ہے لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن صبا کا دل اب شک سے بھر چکا تھا۔ اس نے الزام لگایا، زبان تلخ ہو گئی، رشتے ٹوٹ گئے۔ وہ بہنیں جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتی تھیں اب ایک دوسرے کا نام سن کر بھی منہ موڑ لیتی تھیں۔ یہ دشمنی کیوں بنی؟ وجہ صرف دولت نہیں، وجہ صرف رشتے نہیں تھے، اصل وجہ غلط فہمیاں، لوگوں کی باتوں میں آنا اور ایک دوسرے سے دل کی بات نہ کرنا تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا، صبا کا امیر شوہر اسے چھوڑ گیا، دولت چلی گئی، عزت ختم ہو گئی۔ وہ اکیلی، بیمار اور ٹوٹی ہوئی اسی گاؤں واپس آئی۔ عالیہ اب بھی وہیں تھی، سادہ، صابر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی۔ جب صبا اس کے دروازے پر گری تو عالیہ نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اسے گلے لگا لیا۔ صبا رو پڑی، کہنے لگی، میں نے تمہیں دشمن سمجھا لیکن تم ہی میرا اصل سہارا تھیں۔ عالیہ نے بس اتنا کہا، بہنیں دشمن نہیں ہوتی، وقت اور لوگ دشمن بنا دیتے ہیں۔ اس دن نفرت ہار گئی، محبت جیت گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خون کے رشتے دولت سے نہیں تولے جاتے اور غلط فہمیاں سب سے